یہ بھی کبھی سنا کریں، بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہاء، ان کا کنٹریبیوشن، ان کا رول. علامہ ہلی شیعہ تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں، اور آج بھی جب ہم مولا کائنات کے روضے میں داخل ہوتے ہیں، مولا نجف زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو پینڈیمک کی وجہ سے ذرا سلسلہ آسٹریلیا میں تو بند ہے، انٹرنیشنل ٹریول کی اجازت ہی نہیں ہے، ورنہ زیارت پہ لوگ کثرت سے جانے لگے. مولا کے روضے میں داخل ہوں تو پائنتی کی طرف سے انٹر ہوتے ہیں. رائٹ سائڈ پر علامہ ہلی کی قبر ہے کمرے میں، اور لیفٹ سائڈ پر مقدس اجمیری کی، اور ان دو کے بیچ میں وہ جو سونے کا گولڈن بہت بڑا دروازہ بنا ہوا. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لیڈیز کو وہاں سے انٹری کی اجازت نہیں، وہ باہر صحن میں کھڑے ہو کے دیکھ سکتی. تو بہت بڑا جو گولڈن کا دروازہ ہے مولا کے پائنتی، اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ایک روم ہے، وہ علامہ ہلی وہاں دفن، جن سے امام زمانہ کی بہت ملاقاتیں ہوئی، اور جنہوں نے اس روایت بھی کنفرم کرائی تھی کہ جو کربلا کی زیارت کرے اسے 90 حج کا ثواب ملتا. اور امام نے پھر وہ عورت اور بکری اور بادشاہ والی مثال کے ذریعے ان کے کنفیوژن کو دور کیا. بہت عظیم عالم. اور ان کا خاندان اتنا اس اعتبار سے پرومیننٹ ہے شیعہ تاریخ میں کہ اس خاندان میں عورتیں بہت زیادہ تھیں جو مجتہد تھیں. مجتہد، عام عالم نہیں، ذاکرہ واکرہ نہیں، قوم سے کچھ 5 سال 10 سال کا کورس کر کے آنے والی نہیں. اجتہاد بہت بڑی چیز. منیمم اجتہاد کے لیے 30 سال پڑھنا ہوتا ہے، اسٹڈی کرنا ہوتی ہے، یہ منیمم. تو بہت بڑا ان کا خاندان تھا. بھی اس کا بات آ رہی، جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا اپنے باپ کے بعد مرجع بنا. شیعہ تاریخ میں ایسی ایگزامپل بہت کم ہے کہ باپ کے فوراً بعد بیٹا مرجع بنا. اول تو باپ کے بعد بیٹے مرجع بنے، یہ کم، اور اگر ہوتا بھی ہے تو کم از کم بیچ میں 20-25 سال کا گیپ ہوتا. جب باپ مرتا ہے تو بیٹا جوان ہوگا، پھر وہ لیول کو آتے آتے. یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے کہ باپ جس دن مرا اسی دن بیٹا مرجع ہو چکا تھا، کیونکہ یہ 9 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے. علامہ ہلی کے بیٹے 30 سال کا کورس ہے منیمم، 9 سال میں مجتہد بن گئے تھے. چنانچہ ان کے بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک طرف 9 سال میں مجتہد بن گئے، حوزہ علمیہ میں پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، لیکن ایج تو 9 سال کی. بہت سیریس درد دے رہے، ایک دم چڑیا ان کے قریب کھیلتے کھیلتے آئیں، یہ درد چھوڑ کے ان سے کھیلنے لگے. امامہ ان کے اوپر رکھ کے ان کو پکڑ لیا، ان کے ساتھ کھیلنے لگے. بڑے عجیب واقعات ہیں 9 سال میں. اب 9 سال میں مجتہد کیسے بنے؟ تو روایت یہ ہے کہ جب علامہ ہلی کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ اس کی ایجوکیشن اسٹارٹ ہوئی، جو ایک فارمل طریقہ ہوتا ہے، پریپ یا نرسری جو بھی ہے. تو ہمارے یہاں پہلے بھی اور ابھی بھی مذہبی گھرانوں میں بسم اللہ ہوتی ہے. تو بھیجا گیا بسم اللہ کے لیے قریب کی مسجد میں. اب اس مسجد کے عالم کے لیے بہت بڑا آنر، علامہ ہلی کا بیٹا میرے پاس بسم اللہ کے لیے آ رہا. بٹھا دیا اس نے، اب بسم اللہ پڑھانا ہے. بسم اللہ، مجھے نہیں پتا کہ عورتوں میں کیا سسٹم ہے، مردوں میں. ہم خود بسم اللہ جب پڑھواتے ہیں بچوں کو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی مشکل سے وہ کہتا ہے. تو عالم نے جو اس بچے کو لے کے آیا تھا، بڑا بھائی پوچھا کہ پہلے گھر میں کچھ پڑھایا؟ کہا کچھ نہیں، یہ اسٹارٹ اب ہو رہی ہے ایجوکیشن. تو اس نے عالم نے ان سے کہا علامہ ہلی کا وہ بیٹا جو آگے چل کے خود مرجع بننے والا، بسم اللہ پڑھو بیٹا، بسم اللہ شروع کرو. اب وہ استاد پڑھے گا، بیٹا ریپیٹ کرے گا، یہ نہیں ہوا. کہا پڑھو، اور اس نے شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم لا ریب فی ھذا الکتاب. اور اس کے بعد پھر پورا سورہ بقرہ، یؤمنون هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پورا سورہ بقرہ 2 پارے پڑھتا چلا گیا، اتنی اسپیڈ کے ساتھ، نہ رکا نہ جھچکا نہ کوئی غلطی کی. استاد تو ہکا بکا دیکھ رہا.
اب علامہ ہلی کے گھر سے یہ فیملی آئی تھی, کچھ کہہ تو نہیں سکا, صرف اتنا ان کے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ نے اچھا مذاق کیا, صاحبزادے کو یہ پورا قرآن یاد ہے, پورا قرآن یاد ہے. بڑا بھائی بھی حیران ہوا کہ ہم نے تو اس کو پڑھایا ہی نہیں, بیٹا یہ قرآن تم نے کہاں سے سیکھ لی؟ ہوتا ہے نا آپ کا بچہ کوئی اچھی بات یا بری بات, آپ کہتے بیٹا کہاں سے سیکھ گیا؟ کہا کہیں سے نہیں سیکھا. تو یہ سارا قرآن, کہا کہ بس ماں کے, جب مادر گرامی مجھے گود میں لیتی تھی, مجھے کھلاتی تھی, مجھے بہلاتی تھی, مجھے دودھ پلاتی تھی, یا میں ان کے قریب کھیلتا تھا, ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی, زندگی بھر پڑھتی رہی, سنتے سنتے مجھے یاد ہو گیا. کیونکہ علامہ ہلی کی بیوی مجتہد, علامہ ہلی کی ماں مجتہد, علامہ ہلی کی بیٹیاں مجتہد, علامہ ہلی کے خالائیں مجتہد, علامہ ہلی کی پھوپھیاں مجتہد. ایک وقت میں ایک گھر میں 17 لیڈیز تھی جو سب مجتہد تھی. تو بیٹا یہاں سے اس گود میں جائے, اس گود سے اس گود میں جائے, ہر جگہ اس کو یہی سننے کو ملے. تو ایسا عظیم بیٹا بنا. ہمارے یہاں ہر گھر میں گانا چل رہا ہوتا, اگر ماں نے بچا بھی لیا تو خالہ کے یہاں جائے تو وہاں گانا, پھوپھی کے یہاں جائے تو وہاں گانا, بڑے بھائی کے گھر جائے تو وہاں گانا, بہن کے گھر جائے تو وہاں گانا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ویسٹرن کلچر میں گانے کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. پھر میں کہہ دوں میوزک الگ ہے, گانا الگ, لیکن یہ جو سنگرز آتے ہیں یہ تو 100% حرام, چاہے وہ پاکستان سے آنے والے شہنشاہ غزل ہوں یا ملکہ ترنم ہوں, اور چاہے یہاں کی کوئی میڈونا اور مائیکل جیکسن ٹائپ کی ہوں, مجھے تو نام بھی نہیں معلوم. اس سے بچانا بہت اہم یہ چیز, اور ماں ہی بچا سکتے.